ڈیلی اسلام آباد میں خوش آمدید۔ تین بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ معطل ہو گئی ہے توشہ خانہ کیس میں، اس پر بات کریں گے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے، ڈیل ہو رہی ہے، اور کن نکات پر یہ ڈیل ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ اور تیسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ تو تینوں پر ہم الگ الگ بات کریں گے۔ پہلی جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس میں سزا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سزا معطل ہو گئی ہے، اور یہ جو سزا تھی ان کو توشہ خانہ کیس میں ملی تھی، حالانکہ یہ جو توشہ خانہ کا جو کیس تھا یہ بڑا مختلف کیس تھا۔ اس میں جو باقی وزراء رہے ہیں، جو وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ تحفے لیے، بیچے اور اس سے مال بنایا، لیکن جو سزا تھی وہ صرف عمران خان کو ملی۔ تو یہ اس حوالے سے بھی ایک الگ نوعیت کا کیس تھا اور ایک بڑا کمزور کیس تھا، لیکن چونکہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو اندرونی اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس بار اقتدار میں نہیں آنے دینا، تو یہ توشہ خانہ کا ایک بہانہ بنا کے ان کو سزا دے دی گئی۔ اچھا، اب اچھے دن شروع ہو گئے ہیں کیونکہ سزا جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، تو اس حوالے سے جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ابھی خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اب بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور اس کا پہلا نتیجہ آج کا فیصلہ ہے، یعنی عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ معطل ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت عرصہ بعد ایک اچھی خبر آئی، اور یہ اس یعنی جو خوشخبریاں ہیں ان کا ایک آغاز کہہ لیں، خوشیوں کا آغاز کہہ لیں، اور آنے والے 4 سے 6 ماہ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ رہائی ہو جائے گی، لیکن وہ ایک مضبوط اپوزیشن قائد کا کردار ادا ضرور کریں گے، لیکن وہ جس طرح پہلے ڈی چوک میں دھرنے دیا کرتے تھے، جو وہ للکارا کرتے تھے، جو وہ کہا کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ میں فلاں کو گھسیٹوں گا، فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا، تو وہ اس طرح کی جو اب وہ گفتگو آپ کو وہ دیکھنے کو سننے کو نہیں ملے گی۔ خان صاحب آپ بڑے سنجیدہ گفتگو کیا کریں گے، اور یہ جو حکومت ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جو مدت ہے حکومت پوری کرے، اور یہ جو بھی آئندہ الیکشن میں جیتے وہی حکومت بنائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اس وقت حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہر جو آدمی ہے وہ اس کو قصوروار سمجھتا ہے، وہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو سمجھتا ہے، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو ذمہ دار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہے۔ تو یہ تمام جو برائیوں کی جڑ ہے، چونکہ تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں، تمام اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تمام جو حلقے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کو اس سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور شاید ایجنسیوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان 2 بڑے شہروں میں، کیونکہ جو ہوا کا جھونکا یہاں سے نکلتا ہے وہی پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر دیتا ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں تو آپ کو روزانہ مستند خبریں ملیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔